وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ السجدہ آیت نمبر 7 اور 8 دو آیات ہیں، اور آج کا موضوع کہ انسانی جسم کی حقیقت کیا ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں یعنی 6 مدتوں میں پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات کے عرش اقتدار پر قائم ہوا. تمہارے لیے اسے چھوڑ کر نہ کوئی کار ساز ہے اور نہ کوئی سفارشی، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وہ آسمان سے زمین تک نظام اقتدار کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ امر اس کی طرف ایک دن میں چڑھتا ہے اور چڑھے گا جس کی مقدار 1000 سال ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو. ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم. وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب و مہربان ہے. سامعین اکرام، سورہ السجدہ آیت 7. الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا، ہر چیز کی بناوٹ اچھی بنائی. وبدأ اور شروع کیا، ابتدا کی، خلق الانسان، انسان کی تخلیق کو شروع کیا، من طین، مٹی سے گیلی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. پھر اس کو بنایا اس کی نسل کو، سلالہ خلاصے کو کہتے ہیں، من ماء مہین، بے قدر پانی، حقیر پانی سے. ماء مہین، ماء پانی کو کہتے ہیں، مہین حقیر. ثم سواہ، پھر اس کو ٹھیک کیا، اعضاء کو درست کیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکی اس میں
اپنی طرف سے اپنی روح، وجعل لکم السمع، اور تمہارے لیے بنائے سمع کان، ابصار آنکھیں، افئدہ دل، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ سامعین کرام، سورہ سجدہ، اور آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ مکی دور ہے اس کے نزول کا، اور مکی دور میں ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں جن کے اس وقت کے لوگ کافر، مشرک، انکاری تھے، جس سے انکاری تھے، اس کے عام طور پہ یہ مضامین ہیں، توحید ہے، رسالت اور آخرت، لیکن اس میں آخرت کا مضمون جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب تک آپ آخرت کے قائل نہیں ہوں گے تو توحید اور رسالت پھر بیکار جاتی ہے۔ یعنی اگر یہی زندگی ہے تو یہی زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرضی دے دی ہے، ہماری مرضی جس طرح گزاریں۔ اگر آخرت یعنی حساب کتاب نہ ہو اور اعمال کے نتائج مرتب ہونے کا یقین نہ ہو انسان کو، پھر تو ایسے ہی ہوگا سامعین کرام جیسے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ چونکہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے من چاہی اور من مانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ میں کافر اور آج کل جو کافر اور مشرک پائے جاتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، آج کل میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، آخرت کو تسلیم کرتے ہیں، توحید کو تسلیم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی حالت جو ہے وہ کافروں سے بدتر ہے یا کافروں کی طرح ہے، یعنی باطنی طور پہ، ظاہری طور پہ نہیں، باطنی طور پہ۔ ظاہری طور پہ تو ہم کسی بھی کلمہ کو مسلمان کو کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے سوائے اس کے کہ اس کو ہم مسلمان کہیں گے، لیکن حقیقت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے عقائد جو ہیں، یعنی جو ہمارا یقین ہے زندگی پہ، وہ کافروں جیسا ہے۔ کافر بھی یہی کہتے تھے قرآن میں، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ، کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، نموت و نحیا، اور دوبارہ جی اٹھنا نو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخرت پر یقین جو ہے آج ہمارا بھی نہیں ہے سامعین کرام، اور اس کی دلیل ہمارے وہ اعمال ہیں، وہ طرز رہائش ہے، طرز زندگی ہے جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ تمام معاملات کو، زندگی کے تمام معاملات کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا پاکستان کے معاشرے کو، یہ ایک بے مقصد معاشرہ ہے اور یہ آخرت سے انکاری معاشرہ ہے۔ تمام معاملات آپ دیکھیں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یعنی ان کو طے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سود حرام ہے، یہ میں آپ کو ایک مثال دیا کرتا ہوں، سود حرام ہے، لیکن آج ریاست خود نہیں چاہتی کہ سود کی لعنت کو ختم کیا جائے۔ 70 سال ہو گئے اور پاکستان کو بنے ہوئے، پھر آپ نے جو وعدہ کیا تھا آئین میں، 73 کے آئین میں، وہ وعدہ آپ نے ابھی تک نباہ نہیں کیا۔ 73 اور 17 تقریباً 40 سال ہو رہے۔ 73 کا مطلب یہ ہے کہ 27 اور 17 44 سال ہو رہے ہیں جناب، 44 سال ہو رہے ہیں، اور آپ نے سودی نظام کا لین دین ختم ہی نہیں کیا۔ یہ ایک مثال کے طور پہ، باقی تو ہر کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں کہ آپ نے آخرت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک قومی رویے کے طور پہ اپنا لی ہو۔ بے مقصدیت ہماری عام ہے۔ آپ دیکھیں کھیلوں کو کتنا آپ پروموشن کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کرکٹ، آج کل پہلے تو ہاکی تھا، اب کرکٹ ہے،
کروڑوں روپے کے فنڈ ہیں، پی سی بی کے پاس کروڑوں روپے کے فنڈ ہیں۔ اسلام کے لیے آپ کے پاس کوئی ایک ادارہ ہے جس کے اس کھیل کے کروڑوں ہوں تو اس کے اربوں ہوں؟ لاکھوں کا بھی نہیں ہے ادارہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اور یہ تو پروگرام ہی نہیں ہے۔ اسلام عملی طور پہ ریاست کا پروگرام ہی نہیں ہے کہ اس کے آپ دیکھیں نا ہمارے، اور یہ ہم خود نہیں چاہتے، ہمارے جو سیاسی پارٹیوں کے جن کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں، ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، ان کو اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، کسی کے منشور میں یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کو، زبانی مسلمان کو عملی مسلمان میں تبدیل کر دیں گے، اور اس شک کو ہم یقین کی فضا میں بدلیں گے جو آخرت کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ آخر یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ ہمارا، یعنی دیگر اگر مسائل ہیں کہ دہشت گردی ہے اور لوڈ شیڈنگ ہے اور مہنگائی ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں، یعنی اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ ہماری منزل نہیں ہے، قرآن ہمارا دستور نہیں ہے، نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں، حضور کی پیروی ہم نہیں کرنا چاہتے، ورنہ آپ اشرافیہ کو دیکھ لیں، ان کی شکلوں کو دیکھ لیں، ان کے اعمال کو دیکھ لیں، حضور کے متبع تھوڑی ہیں یہ لوگ، یہ تو اپنی خواہشات، اپنا پینٹ شرٹ اور جو بھی اس کا ہے طریقہ کار، تو یہ ایک ایسا معاشرہ ہے۔ یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس میں آخرت کی طرف ہمیں راغب کیا جا رہا ہے، حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، اور خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر خواہی ہے کہ ہم سوچیں اس بات پہ کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے تو اس کے اصلاح کی کوشش کریں، مایوسی کی کوئی گلی نہیں ہے۔ تو بہرحال آج اللہ تعالیٰ منکرین آخرت کو، منکرین توحید کو، منکرین رسالت کو اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میری تخلیقات دیکھو، الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز میں نے بہترین انداز میں پیدا کی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو بناوٹ ہے اس کے خلاف آپ بناوٹ لا ہی نہیں سکتے۔ ہاتھی کی دم اگر پیچھے کی جگہ آگے ہوتی اور سونڈ جو ہے منہ پیچھے ہوتا، سونڈ پیچھے ہوتی، ہاتھی کی منہ آگے ہوتا اور سونڈ پیچھے ہوتی، کان جو ہے پیٹ سے لگے ہوتے۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایسا بات نہیں ہے۔ اللہ کی پیدائش، تمام تخلیقات بہترین ہے، بہترین، ہر چیز بہترین ہے، خوبصورت ہے۔ دیکھیں ہر چیز کو اس نے ایک شکل دی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی جو پھل ہیں، آپ کے سامنے جو پھل ہیں، آپ کے سامنے جو سبزیاں ہیں، ہر پھل، ہر سبزی کی اپنی شکل، ایک اپنا ذائقہ، اپنی تاثیر۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، یہ ایک منظم ایک طاقت ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ یعنی یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور تو ظاہر ہے یہ اشیاء میں، آپ اس کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اپنی دیکھتی آنکھوں سے۔ وہ طارق عزیز کہتا تھا نا، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، تو یہ دو چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہیں۔ جعل لکم، ابھی اس میں بیان ہوگی، بلکہ جعل لکم السمع والابصار، یعنی اس میں کان اور آنکھوں سے آپ قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر چیز کی تخلیق جو ہے بہترین انداز میں نے کی ہے۔ احسن کل شیء خلقہ، اس کی خلقت
بہت بہترین ہے، اس کی شکل، اس کی بناوٹ اور تمام چیزیں اس کی بہت بہترین ہیں۔ اب بہترین کا ایک لمبا موضوع ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جتنی گرمی اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمائی ہے، اس سے زیادہ گرمی نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی، اس سے زیادہ یعنی اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سورج کو آپ لے لیں، یعنی اس کی اپنی ایک بناوٹ ہے اور وہ ہے، اور اس کی ایک حدت ہے۔ وہ حدت ہمارے موسموں پہ، ہمارے زمین پہ، ہماری فصلوں پہ، ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین پیدا کیا ہے۔ پھر ان آیات میں سامعین کرام، میں اس آیات کے یعنی جو بڑے بڑے موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ اس آیت میں اپنی تخلیقات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے اہم تخلیق جو ہے انسان کی، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس پہ انسان پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دی ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے روح ربانی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر ایک گلہ ہو رہا ہے آخر میں کہ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ تو بہرحال یہ ان آیات کا میں نے آپ کے سامنے فی الحال خلاصہ بیان کر دیا، اور اس میں بنیادی طور پہ سامعین اکرام، چلیں وہ پھر بعد میں بات کر لوں گا، لیکن میں پہلے اس آیات کی میں بات کر رہا ہوں۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، اس کی ابتدا جو ہے انسان کی، ہر چیز کی ایک ابتدا ہے۔ انسان کی ابتدا گیلی مٹی ہے، تین مٹی کو گوندا گیا ہے نا، اس سے پھر ڈھانچہ بنایا گیا ہے، اور تفصیلات ہیں قرآن میں، ابھی تو میں صرف ابتدا کی بات کر رہا ہوں کہ انسان، پہلا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ پھر اس کی نسل کا ارتقاء جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کی بوند سے رکھ دیا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے اس میں اس کا ارتقاء رکھ دیا ہے۔ سامعین اکرام، یعنی خلاصے سے، من سلالۃ من ماء مہین، بے قدر پانی کے خلاصے سے اس کو بنایا ہے۔ اور وہ جانتے ہیں آپ سامعین اکرام کہ پانی کی وہ بوند، وہ مٹی کا خلاصہ ہے، مٹی کا ایک خلاصہ ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ خون، اور پھر خون سے وہ، اب خون مٹی سے بنتا ہے۔ مٹی سے کیسے؟ مٹی تو آپ کھاتے ہیں نا 3 ٹائم تو آپ کم از کم مٹی کھاتے ہیں نا، صبح دوپہر شام۔ یہ کیا ہے؟ صبح پراٹھا کھا لیا، دوپہر کو روٹی کھا لی، پھر مٹی سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں، کہیں سبزیاں ہیں، کہیں فروٹ ہیں، شام کو بھی آپ کا یہی مینیو ہوتا ہے۔ مٹی آپ کھاتے ہیں، پھر اس سے خون بنتا ہے۔ جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مشین لگا دی ہے کہ وہ خون کو، یعنی خوراک کے جو خلاصہ ہے اس سے خون بن جاتا ہے، اور خون سے جو ہے وہ پھر نطفہ بنتا ہے، اور پھر اس نطفے میں آپ دیکھیں، اور وہ نطفہ جو ہے بظاہر تو بہت حقیر ہوتا ہے، جس میں انسان ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نطفہ جو ہے وہ پاک تو نہیں ہے، وہ اگر آپ کے جسم سے نکل جائے، مرد کے جسم سے اگر نکل جائے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدث اکبر کہتے ہیں اسے، بڑی ناپاکی واقع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر صاف کرنا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ ایک حقیر چیز ہے، یعنی آپ اس کو کوئی عزت والی چیز تو نہیں سمجھتے نا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کی ابتدا مٹی سے ہے، یعنی انسان اپنے ابتدا ظاہر جسم کی دیکھے کہ یہ حقیر ہے، اور حقیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہین مطلب حقیر کو کہتے ہیں،
کہ انسان غرور تم کیوں کر رہے ہو؟ تم اپنے جسم کی ابتدا کو تو دیکھو، یا ابھی جس چیز سے تمہارا جسم بنا ہے، ظاہر ہے کہ حقیر پانی کی ایک بوند سے بنا ہے اور اس میں بھی ایک جرثومے سے بنا ہے، تو تم اتنے غرور کیوں میں مبتلا ہوتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کرتے ہو؟ انسان سے انسان پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر، اور وہ کتنا مجبور محض ہوتا ہے، ایک تو حقیر، اور پھر اس کی پرورش جو ہے، اس کی خوراک جو ہے خون، جس کو ہم عام طور پہ استعمال نہیں کرتے۔ خون ظاہری طور پہ والدمہ یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ غذا جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے وہ خون کے ذریعے ہی تو پلتا بڑھتا ہے۔ ماں غذا کھاتی ہے، اس کا جو خون ہے اس سے وہ جاتا ہے نا، اس کا خوراک وغیرہ۔ بہرحال مطلب یہ ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اس تمام مضمون کو قلیلا ما تشکرون پہ یہ سلسلہ آ کے ٹوٹا ہے کہ شکریہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے۔ یہ زندگی ہمیں کس نے عطا کی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر یہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور پھر اس میں ایک روح موجود ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس سے ہم بہت سے لوگ غافل ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ، اور جتنا بھی انسان پڑھتا لکھتا جاتا ہے یہ ظاہری تعلیم، اتنا ہی یہ جاہل ہوتا رہتا ہے۔ اس سے یعنی مادیت جو ہے اس پر غالب آتی رہتی ہے، اور یہ اپنے اصل سے دور ہوتا رہتا ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جتنی آپ پڑھتا لکھتا ہے بچہ، تو یہ اپنے اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ یعنی سرکاری عہدے جو ہیں، CSS کا امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے بڑی ڈگری والے جو ہے جاتے ہیں CSS کے لیے، اور پھر یہ افسران آ کے ہمارا جو خون نچوڑتے ہیں اور جس طرح ظلم روا رکھتے ہیں یہ سرکاری افسران، اور ہمیں انسانی نہیں سمجھتے۔ یعنی اتنا متکبرانہ اور اتنا شاطرانہ رویہ ہوتا ہے، عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اس میں بعض اچھے لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ہاں، جو معاشرہ جتنا بھی خراب ہو جائے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یا جتنا بھی اچھا ہو جائے اس میں خراب لوگ ہوتے ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا، حقیر کی بات نہیں ہے، اکثریت کی بات ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندوں سے جو شکر گزار بندے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اوقات یاد دلا رہے۔ اے انسان، تمہاری ابتدا تو مٹی ہے جس کے اوپر تم چلتے ہو، پھر تمہارا جو نسل چلتی ہے وہ پانی کی ایک حقیر بوند سے۔ میری پیدائش، آپ کی پیدائش کی اصل کیا ہے کہ میں وہ حقیر بوند، حقیر پانی سے بنا ہوا ہوں۔ اب میری کیا اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں آنکھیں دکھانے لگوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ام یقولون افترا، جو کلام الہی میرے پاس آئے ہم تو اصل میں آنکھیں دکھا رہے ہیں نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی جو مقصد پیدائش ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ تو اچھا، یعنی آنکھیں دکھا رہے ہیں، قرآن کو ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ نہیں، اے قرآن آپ کا طریقہ نہیں، ہمارا طریقہ درست ہے۔ یعنی کتنی متکبرانہ بات ہے سامنے کرام کہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، عملی طور پہ زبان حال سے ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے قرآن، تمہاری روشنی نہیں، ہمارے پاس جو روشنی ہے وہ کافی ہے۔ تم تو ایک متبرک کتاب ہو، اور ہم تمہیں استعمال کریں گے لیکن چند مواقع پہ، اور بس تمہیں تلاوت کریں گے، بچوں کو تمہارا ناظرہ پڑھا دیں گے، خود تفسیر کی کتاب پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہماری عملی زندگی میں تمہارا کوئی دخل نہیں۔ یہ ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں بالفعل، زبان حال سے، قرآن کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو ہم اپنی حقیقت کو دیکھیں کہ ہماری اتنی حیثیت ہے؟ نہیں،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں. قرآن آیا ہے، رسول آیا ہے، اس کی آؤ بھگت کرتے، اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے. لیکن یہ رویہ تو ہمارا نہیں ہے سامنے کرام. ظاہری طور پہ آپ تو کہتے ہیں کہ غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، لیکن وہ غلامی کہاں ہے؟ اعمال میں تو غلامی آپ کی نہیں آتی، زبان سے ہے. زبان پہ آپ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھواتے بھی ہیں، پھر آپ اس پہ سر بھی دھنتے ہیں، واہ 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 بھی کہتے ہیں. باقی رسول کی زندگی سے تو نہ آپ آشنا ہیں، نہ رسول کی دعوت کو آپ نے سنا ہے، اور نہ آپ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھیں یہ جتنے مجمعوں میں اور یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے علماء کو، لیکن حالت تو نہیں بدلتی. جتنی بھی اچھی محفل میں، اچھے واعظ میں آپ بیٹھ جائیں، آپ کے دل کی کیفیت تو نہیں بدلے گی. بس سن کے واہ واہ کہہ لیں گے، سبحان اللہ کہہ لیں گے، یا کوئی نعرہ تکبیر بلند کرے گا تو اللہ اکبر کہہ دیں گے واجبی طور پہ. یہ ایک خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام، اور اس کا مداوع ہونا چاہیے. اس کا مداوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر. اس کا مداوع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں. اس کے مقصد تخلیق، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پہ لبیک کہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں تیاری کریں آخرت کے لیے. جب دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا سامنا ہوگا رب العالمین سے، اس کے بارے میں ہم غور کریں. یہ سامعین کرام چند الفاظ میں نے کہہ دیے. اب وقت کا اختتام ہوا چاہتا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. اب ان کا ترجمہ، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں بہت اچھے طریقے سے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اور پیدائش کی ہے انسان کی مٹی سے. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے میں نے پیدا کیا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. He who perfected everything he created and originated the creation of man from clay. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Then made his reproduction from an extract of an insignificant fluid. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.